بادشاہ حضرت ابراہیم بن ادہم اپنے شاہی محل میں شاہی مسند پر آرام فرما تھے۔ آپ نے شاہی محل کی چھت پر کسی کے چلنے کی آواز سنی کہ خوب زور زور سے چھت پر کوئی چل پھر رہا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ یہ کون ہو سکتا ہے اور کس کی ہمت ہے کہ بادشاہ کے محل میں شاہی چھت پر اور پھر رات کے وقت اس طرح بے خوف پھر رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ نے شاہی محل کی کھڑکی میں سے آواز دی کہ کون ہے چھت پر، آدمی ہے یا جن ہے؟ تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ شاہی محل میں کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم لوگ کیا ڈھونڈ رہے ہو، کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو وہ بولے کہ ہم لوگ اونٹ تلاش کر رہے ہیں، ہم لوگ اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا، ارے تم لوگ اونٹ کو بادشاہ کے محل میں تخت پر ڈھونڈ رہے ہو؟ کیا اونٹ بادشاہ کے محل میں مل سکتا ہے؟ اونٹ تخت پر مل سکتا ہے؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ شاہی محل میں اونٹ نہیں مل سکتا، تخت پر اونٹ نہیں مل سکتا، تو شاہی محل میں تخت پر بیٹھ کر خدا بھی نہیں مل سکتا۔ بادشاہ ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر اس بات کا کچھ اس طرح اثر ہوا کہ آپ نے بادشاہی کے تخت و تاج کو چھوڑ دیا، آپ نے بادشاہت کو ٹھوکر مار دی اور ذکر خدا میں مشغول ہو گئے اور تلاش حق شروع کر دی۔ اور پھر حضرت بادشاہ ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مقصد میں اس حد تک کامیاب ہوئے کہ پہلے سروں کے بادشاہ تھے، اب دلوں کے بادشاہ ہو گئے۔ پہلے جسمانی حکومت کے بادشاہ تھے، اب اللہ تعالی نے روحانیت کے تخت کا بادشاہ بنا دیا، اور ہند کے راجہ ہمارے خواجہ حضور خواجہ غریب نواز سلطان الہند رضی اللہ تعالی عنہ جیسی بزرگ شخصیت آپ کے سلسلے کے مریدوں میں ہیں، اور بحر و بر میں آپ کی روحانیت کا سکہ چلنے لگا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی پرانی سوئی، اپنی پرانی پھٹی ہوئی گدڑی سوئی سے سل رہے تھے۔ اتفاقاً اس طرف سے آپ کا وزیر جو پہلے رہ چکا تھا، جب آپ بادشاہ تھے، جب آپ شاہی محل میں رہتے تھے تو آپ کا ایک وزیر رہ چکا تھا، وہ آ رہا تھا، اور جب وہ وزیر آ گیا اور آپ کو اس حالت میں دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ آپ نے 7 ملکوں کی حکومت کو خیر آباد کہہ دیا، آپ نے 7 ملکوں کی حکومت کو خیر آباد کہہ دیا، آپ نے تخت و تاج کو چھوڑ دیا اور اب یہاں فقیروں کی طرح گدڑی سل رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ نے وزیر سے یہ بات سن کر اپنی سوئی کو دریا میں پھینک دیا، اپنی سوئی کو دریا میں پھینک دیا، اور پھر آواز دی کہ میری سوئی لاؤ۔ اپنی سوئی کو دریا میں پھینک کر آواز دی کہ میری سوئی لاؤ۔ وہ وزیر یہ بات دیکھ کر دل میں کہنے لگا، لو یہ نئی بات اور سنو کہ بھلا سوئی دریا میں گری ہوئی کبھی واپس بھی ملی ہے؟ لیکن اس وزیر نے دیکھا کہ ہزاروں مچھلیاں آپ کی آواز سنتے ہی اپنے منہوں میں سونے کی سوئیاں لے کر آئیں اور باہر گردن نکال کر کہا، حضرت سوئی لیجئے۔ وہ وزیر یہ عجیب نظارہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وزیر کو دیکھ کر فرمایا، اب بتاؤ یہ روحانی و حقانی بادشاہت اچھی ہے یا وہ فانی بادشاہت جو آج ہے کل نہیں، یا وہ فانی بادشاہت جو فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی نہیں ہے؟ آپ نے دیکھ لیا کہ دنیا کی سلطنت چھوڑ دینے، ذکر خدا میں دل لگانے سے اللہ تعالی روحانیت کی حکومت کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ دنیاوی بادشاہت ختم ہو جائے گی، دنیا کی بادشاہت چند روز کی ہے، ختم ہو جائے گی، مگر روحانیت و ولایت کی بادشاہت اور حکومت ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گی۔ اللہ تعالی ہمارے دل و دماغ کو دنیا سے موڑ کر دین کے ذکر و فکر میں مشغول فرما دے۔